نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالله إني لا أتوب إلى الله عز وجل
فی اليوم 100 مرة رواہ مسلم۔ اما بعد صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سورہ توبہ ہے، اس کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں، توبہ کرنے والے یعنی کہ مسلمان، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، اللہ کی راہ میں سیاحت کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، تو ایسے ہی لوگوں کو خوشخبری دے دے اے نبی اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مومنین ہیں، تو ایسے ہی مومنین کو خوشخبری دے دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اپنے پروردگار سے توبہ کرو۔ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ میں اپنے اللہ کے سامنے عز و جل روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ رواہ مسلم۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترمذی شریف کی حدیث ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ بنی آدم خطا کار ہیں، خطا ہو جاتی ہے ان سے، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ توبہ میں فرمایا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ کہ توبہ جو ہے، جو نادانی میں گناہ ہو جائیں اس کی توبہ ہے۔ گناہ کے فوراً بعد وہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگ ہیں جن کی اللہ جو ہے توبہ قبول کرتا ہے۔ اگر گناہ کا وزن ہمیں محسوس ہو کہ اس کا کتنا وزن ہے، تو شاید ہم گناہ اٹھا کے نہ پھریں۔ بہت زیادہ وزن ہے گناہ کا، پہاڑ سے بھی زیادہ وزن ہے اس کا۔ اس کو اٹھانا جو ہے یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ جب کوئی بندہ وزن اپنے سر پہ اٹھا کے رکھتا ہے تو وہ کچھ دیر کے لیے اٹھاتا ہے، پھر اس کو منزل مقصود تک پہنچا کے اتار دیتا ہے۔ تو گناہ کی منزل مقصود توبہ ہے۔ ثم یتوبون من قریب
فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ فرمایا کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ۔ فرمایا کہ اس کی توبہ نہیں ہے جو پکا گناہ گار ہے، گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، یہاں تک کہ موت قریب آ گئی، اور پھر وہ کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے بندے کی توبہ ہم قبول نہیں کرتے۔ سفر بہت لمبا ہے، ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ اس بات کو سمجھیں، ایک بزرگ جب رات کو اٹھا کرتے تھے تہجد کے لیے تو وہ اپنی اہلیہ کو اٹھایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب کوئی بندہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو وہ اپنی اہلیہ کو اٹھاتا ہے تو وہ ثواب حاصل کرتا ہے اس کے اٹھانے کا۔ اگر وہ اس کی نیند نہیں کھلتی، نہیں اٹھتی، تو اس کے اوپر پانی کے چھٹے مارتا ہے اس کے منہ پر، پھر وہ جاگ جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ بیوی جو ہے وہ اپنے خامن کو اٹھاتی ہے، اس کو ثواب ملتا ہے۔ اگر خامن نہیں اٹھتا تو اس کو پانی کے چھٹے مارتے ہیں، پھر وہ اٹھتا ہے۔ تہجد کے لیے مسجد میں آنا ضروری نہیں ہے، گھر میں تہجد کی نماز پڑھیں، یہ نماز زیادہ افضل ہے گھر کے اندر۔ جو سورہ السجدہ میں اللہ نے فرمایا کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اپنے پہلوؤں کو، اپنے جسم کو اپنی بستروں سے جدا کرنے والے مسلمان، نرم و گرم یا ٹھنڈے بستر ان کو چھوڑ کر اٹھتا ہے، پھر پکارتا ہے اپنے پروردگار کو، یدعون ربہم، اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، خوفاً و طمعا، اللہ کا خوف ہے اور جنت کے لینے کی خواہش ہے، اور پھر اپنے رزق حلال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جزاء بما كانوا يعملون۔ کسی نفس کو اس بات کا علم نہیں ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس عبادت کے اندر، تہجد کی نماز کے اندر، ہم نے اس کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک چھپا رکھی ہے، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو وہ کرتے ہیں۔ اب آپ کو میں ایک نکتے کی بات بتاتا ہوں، اس کو پلے باندھ لینا۔
پہلی وحی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خالص وحی کا علم تھا، قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے علاوہ کسی قسم کی اور کوئی بات نہیں کرتے۔ جب پہلی وحی آئی تو ظاہر ہے کہ وحی کا ایک بوجھ ہوتا ہے۔ آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تھے تو اونٹنی بیٹھ جاتی تھی، وحی کا اتنا وزن ہوتا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں ہوتا تھا تو وحی اترتی تھی تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، اتنا وزن ہوتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اس وزن کے لیے تیار فرمایا۔ جب پہلی وحی آئی تو آپ نے اس کے بعد اپنے اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا زملونی زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے بخار ہو رہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا۔ آپ حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے، جو آپ حضرت خدیجہ کے کزن تھے، ماموزاد تھے۔ یہ پہلے کافر تھے، لیکن کفار کی بت پرستی کی وجہ سے، غور کرنا، کفار کی بت پرستی کی وجہ سے انہوں نے ان کا دین چھوڑ کر نصرانیت قبول کی، اور وہاں بھی تثلیث کے وہ قائل نہیں تھے، اور ان کو وہ کہتے تھے کہ تمہارا یہ انجیل کے اندر یہ تحریف کیا ہے تم لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ عیسیٰ علیہ السلام عبد اللہ و رسول، اللہ کے بندے اس کے رسول تھے۔ وہ لے گئے، انہوں نے سنا اور فرمانے لگے کہ یہ اللہ کا فرشتہ ہے جو آپ کے پاس آیا ہے، اور یہ ہر نبی پر آتا ہے۔ آپ کی قوم آپ کو تکلیف دے گی۔ حضور پاک پریشان ہو گئے کہ مجھے تکلیف دیں گے، مجھے تو میری تو بڑی عزت کرتے، مجھے تو صادق و امین کہتے، وہ کیسے مجھے ماریں گے، مجھے تکلیف دیں گے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ جب یہ معاملہ ہوگا، اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن اتارا، کچھ فترہ کے بعد، کافی دیر کے بعد کافر مذاق اڑانے لگے کہ نعوذ باللہ من ذالک، جو اس کے پاس آتا تھا وہ اب نہیں آ رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا وادی میں تو اوپر سے آواز آئی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اوپر دیکھا تو وہی فرشتہ تھا، وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا، پھر مجھے بخار ہو گیا۔
میں پریشان ہو گیا. یہ علاج ہو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے برداشت کرنے کا. اللہ اکبر. وحی کے برداشت کرنے کا علاج ہو رہا تھا. قرآن اترا، فرمایا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل اشد وطئا واقوم قیلا. فرمایا اٹھو اے کمبل اوڑھنے والی سرکار، اے مزمل صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے وقت اٹھو، آدھا یا اس سے کم یا اس سے زیادہ کر دو، اور قرآن کو ترتیب کے ساتھ پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. رات کا اٹھنا ہے بڑا مشکل، لیکن جو رات کو اٹھ جاتا ہے پھر اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا. دن کے وقت تو آپ کو بہت کام ہوتے ہیں. یہ سننا ذرا، دن کے وقت بہت کام ہوتے ہیں، بزنس ہے، ملازمت ہے، کوئی اور کام ہے. دن کے وقت تو بہت کام ہوتے ہیں. رات میری اور آپ کی ہے. فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی راتوں کو چھوٹا کرتے ہیں اور اٹھتے ہیں، طویل نیند نہیں کرتے، اٹھتے. تو میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ وقت گزر گیا ہے، لمبا سفر ہے، اب سونا بند کریں. کیا کریں؟ سونا بند کریں، رات کو اٹھا کریں. آج کل تو ویسے بھی راتیں بہت طویل ہیں. اگر آپ خلوص نیت سے یہ فیصلہ کر کے سوئیں گے کہ تہجد کے لیے اٹھنا ہے، تو اللہ کا فرشتہ بھی آپ کو اٹھا دیتا ہے. یہ بڑے تجربات ہیں ہمارے بزرگوں کو بھی، اس گناہگار کے بھی ہیں. یہ مجھے چوٹ لگی تھی کندھے پر یہاں پاکستان میں آ کر، تو نیند آ گئی. گولیاں ہی ایسی ہوتی ہیں. تو میرے پاس میرا بیٹا آیا جس کے پاس میں رہا ہوں مکے میں. وہ آ کے کہتا ہے ابو جی اٹھیں، تہجد کا ٹائم ہو گیا، آپ سو رہے. تو اللہ ایسے بھی اٹھا دیتا ہے. نیت کر لے پکی کہ بھی پڑھنی ہے نماز، کیونکہ اس میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس میں مقام ہے. یہ کس لیے ہے کہ ان ناشئۃ اللیل اشد وطئا، کہ جب آپ تہجد کی نماز پڑھیں گے اللہ کے فرشتے
آپ کی نگہبانی کریں گے، نگرانی کریں گے، اور دن کے وقت جو بھی آپ کے کام ہے، تجارت ہے، ملازمت ہے، سفر ہے، کوئی بھی کام ہے، اس کے لیے یہ تہجد کی نماز آپ کو تیار کرتی ہے۔ کیونکہ یہ نقطہ جو بیان کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ فرمایا کہ مزمل کے بعد اللہ نے حضور کو مدثر بنایا۔ یا ایھا المدثر، مزمل اور مدثر میں کیا فرق ہے؟ مزمل یہ ہے کہ کمبل اوڑھ کر سونے والے اٹھے، مدثر یہ ہے کہ جب آپ اٹھ گئے ہیں تو آپ کندھے پہ چادر رکھے، پھر کیا کریں؟ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ اب آپ کام کے لیے نکلیں، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے نکلیں، تو جب آپ تہجد پڑھ کے اپنے کام کو نکلیں گے، اب تو خیر ہم نے یہ چھوڑ دیا سارا سسٹم، ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا تھا کہ جب بھی وہ گھر سے باہر جاتے تھے وہ چادر اوڑھ کر جاتے تھے، تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ اب کام کے لیے جا رہے ہیں، تو ہم تو اب نہیں اوڑھتے نا وہ چادر۔ تو وہ نشانی تھی بزرگوں کی کہ جب وہ گھر سے باہر جا رہے ہیں تو کسی امپورٹنٹ کام کے لیے جا رہے ہیں، اللہ مدد کرتا ہے۔ کوئی آفیسر ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی کلرک ہے، کوئی کاروباری ہے، کچھ بھی ہے، وہ تہجد کے بعد جب وہ نکلتا ہے تو اس کا نکلنا جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے ہے، اللہ کے دین کی دعوت بھی وہ دیتا ہے، اور وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچاؤ۔ کیا؟ اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچاؤ، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جہنم خرید نہ کرو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، جس کا کچھ لینا دینا ہے وہ فوراً دے دو، اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا نہ بناؤ۔ اگر آپ نے وراثت دینی ہے تو وہ بھی دیں، اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو تقسیم کر دیں، یہ دولت نہیں رہنی، یہ چھوڑ کے ہم چلے جائیں گے۔ کام وہی آئے گا جو دے دیا، اس لیے جس شخص نے وراثت نہیں دی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فَإِنْ صَلَّى فَإِنْ صَامَ، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، دین کے کام کرتا ہے، سب سے بڑا دین کا کام یہی ہے کہ وراثت دے دو، قرض دے دو، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے معذرت کر لو۔ تو آخر میں میں عرض کروں گا کہ اخلاص سے نیت کریں توبہ کے لیے، ندامت ہونی چاہیے، ترک معاصی ہوں، گناہ چھوڑ دیں، توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے توبہ کر لیں، صلہ رحمی کریں،
استغفار کی کثرت کریں. استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو فرشتے بھی آپ کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہیں. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب.